صحیح بخاری چاپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی. ٹھیک ہے، یہ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان کی چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 888 میں. اچھا، یہ ہے، میں آپ کو دکھاؤں، یہ بڑا کر کے دکھاؤں کہ بابو، یہ ہے آیت سورہ نجم میں. ٹھیک ہے، وہ میں آیت نہیں پڑھتا کیونکہ وہ سجدے والی آیت. سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے 4862 اور 4863 کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. لیکن بخاری نے بات کاٹ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھتے ہوئے سجدہ کیا ہے. اچھا، ان کے ساتھ کس نے سجدہ کیا؟ ان کے ساتھ سجدہ کیا ہے مسلمانوں نے اور مشرکین نے سجدہ کیا ہے اور جن و انس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری روایت ہے کہ شاید عبداللہ ابن مسعود ہیں، انہوں نے کہا کہ اول سورہ جو نازل ہوا ہے سورہ سجدہ ہے والنجم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے ساتھ جو اس کے پیچھے تھے سب نے سجدہ کیا ہے الا رجلا، ایک شخص کے سوا. وَإِذَا رَأَيْتُ وَأَخَذَ كَفًّا مِنَ التُّرَابِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. اس نے جو ہے، میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی کا ایک مشت لیا، مٹی کا اپنے مٹی میں لیا، اس پہ سجدہ کیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کافر مرا ہے، وہ امیہ ابن خلف ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے بھی ان دونوں احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھتے ہوئے انہوں نے سجدہ کیا ہے، مسلمانوں نے بھی سجدہ ہے، کفار نے بھی سجدہ کیا ہے. ٹھیک، ایک کافر تھا، اس نے مٹی لے کے مٹی پہ سجدہ کیا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی کافر مرا ہے. تو یہ کفار والے سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بخاری نے یہ پورا نقل نہیں کیا ہے، اس کو جزء نقل کیا ہے. اس کا پورا واقعہ جو ان جماعت کے نزدیک صحیح ہے وہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح البخاری، تالیف حافظ ابن حجر الاسقلانی، الجزء التاسع، چاپ دار الفکر، سنہ 2007 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 283 اس کی شرح میں. صفحہ نمبر 283 ملاحظہ فرمائیے اس آیہ کی شرح میں. اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امنیہ اس کے دل میں باتیں ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں بات شیطان ڈال دیتا ہے. اذا حدث القى الشیطان فی حدیثہ. اچھا، سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں، ابن حاتم نے روایت کیا ہے، طبری نے روایت کیا ہے، ابن منذر نے روایت کیا ہے، بہت ساروں نے روایت کی ابی بشر سے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمکہ والنجم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں سورہ والنجم کی تلاوت کی. فلما بلغ، جب وہ اس آیت کو پہنچے، افرأیتم اللات والعزی. ٹھیک ہے نا. کیا تم نے لات و عزی کو دیکھا ہے؟ لات و عزی کیا ہیں؟ یہ مکے والوں کے بتیں تھیں. ومناتن، اور کیا تو نے بت منات کو، منات کا جو بت تھا ان کا مکے میں، اس کو تو نے دیکھا ہے؟ الثالثۃ الاخری، جو تیسرا اور آخری بت ہے ان کا، ان تین بتوں کو دیکھا. تو اللہ نے، تو اس زمانے میں شیطان نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ یہ باتیں ڈال دیں. تلک الغرانیق العلا، غرانیق، غرنق کس کو بولتے ہیں؟ غرانیق غرنق کی جمع ہے. غرنق بولتے ہیں خوبصورت سفید رنگ کا نوجوان. ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ، وہ کیا بولنے لگے؟ ہاں، تلک الغرانیق، یہ جو تین بتیں ہیں لات، عزا اور منات، یہ تو بڑے بلند پائے کے خوبصورت غرانیق ہیں. وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے کہ ہماری شفاعت کریں. ٹھیک ہے نا. فقال المشکرون ما ذکر آلہتنا بخیر قبل اليوم، مشرک خوش ہو گئے. کیا اس سے پہلے تو یہ ہماری بتوں کی تعریف نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے ہماری بتوں کی تعریف کی ہے. فسجد وسجدوا، پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا نا. اور اس کی حدیث جو بخاری نے کاٹ دی ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکوں نے سجدہ کیا. مشرکوں نے کس لیے سجدہ کیا؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہے. بتوں اپنی نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے بتوں کی تعریف کی. جب یہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بت پرستی کو نماز کی حالت میں نسبت دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مشرکین بھی ان کے ساتھ بتوں وہ مشرکین سب نے سجدہ کیا ہے وہاں پہ, تو ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے تو اس سے کیا تعجب, انہوں نے جب رسول کو معاف نہیں کیا. اچھا حکم کرو آپ, مزید کیا کہنا ہے بھائی؟